غور کیجئے گا, میرے ساتھ چلیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. ایک لمحے کے لیے چھوڑا تو تقریر مس ہو جائے گی. جی کیا؟ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذی قعدہ, ذی الحج. یہ 12 مہینے. نام کس نے رکھے ان مہینوں کا؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, تو پھر کس نے رکھے نام؟ کیا تاریخ ہے آپ کی؟ میرے رسول کے 8ویں دادا جناب قصی, انہوں نے نام رکھے محرم, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب المرجب, شعبان المعظم. میں دیکھیے, میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں لوگ راز چھپاتے ہیں. ہمارے پاس کھلے راز ہیں, ہمارے پاس آئیے. اس لیے کہ ہم ابن الوقت کی کوئی رعایت نہیں کرتے. جی, ابن الوقت اسے کہتے ہیں کہ ہیوں میں گئے تو ہیوں کے ہو گئے, شیوں میں گئے تو شیوں کے ہو گئے. یہ انگلش والا ہی اور شی تھا. ہاں, یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ انگلش والا تھا. دونوں. ہاں جی بالکل, غور فرمائیے گا. اب وہ جیسے 10 محرم آئے, ایک صاحب آئے, 10 محرم خوشی کا دن, حضرت آدم کی توبہ اس دن قبول ہوئی, حضرت نوح کی کشتی اسی دن پار لگی, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے, حضرت یوسف کو کنویں سے اسی دن نکالا گیا, حضرت موسیٰ کو اسی دن نجات ملی, حضرت عیسیٰ کو اسی دن دنیا سے اٹھایا گیا. سب 10 محرم کو ہوا. اب سمجھ میں نہیں آتا, محرم نام رکھا رسول کے 8ویں دادا نے, حضرت آدم کے وقت 10 محرم کیسے مل گیا ان لوگوں کو؟ یہ تحقیقی بات کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ارے جب محرم کا نام محرم تھا نہیں تو 10 محرم والی روایت لائے کہاں سے؟ پتہ یہ چلا غم حسین میں ہماری آنکھیں نہ بھیگے, اس لیے یار لوگ پیترے بدل رہے ہیں. یہیں ٹھہر کے ایک بات اور, بہت دور تھوڑی رہتا ہوں میں, سانتا کروز, بہت دور نہیں رہتا ہوں, اس لیے غور سے سنیے گا. کنائی غوث اعظم نے کہا ہے غنیت الطالبین میں کہ 10 محرم کو یہ ایونٹ ہوئے سارے. میں جواب سارے دے کے جاؤں گا. پہلا میں نے سامنے آپ کے اس لیے پہلا صفحہ کھولا تاکہ آپ کو بے ایمانی پتا چلے کہ تاریخ میں بے ایمانی کیسے ہوتی. ہاں, جب اس محلے کا نام شیوڑی تھا ہی نہیں 500 سال پہلے, تو فلاں صاحب شیوڑی میں رہتے کیسے تھے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, ابے بولیے نا زور سے, ہے نا. آج سے 2000 سال پہلے قطب مینار پہ چڑھ کے ہم لوگ دیکھتے تھے سورج کیسے ڈوب رہا ہے. ہمیں 2000 سال پہلے قطب مینار بنا ہی نہیں تو چڑھے گا کہاں سے؟ تو جب حضرت آدم کے دور میں محرم نام ہی نہیں تھا اس مہینے کا, حضرت نوح کے زمانے میں محرم نام ہی نہیں تھا اس مہینے کا, تو تم لوگ 10 محرم لائے کہاں سے؟ چلیے ٹھیک ہے, غوث اعظم نے کہا, آواز کم کی, چلو ٹھیک ہے کوئی بات. غوث اعظم نے کہا, ان کی کتاب میں لکھا ہے, تو ان کی کتاب میں صرف یہی تھوڑی لکھا ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی, نوح کی کشتی پار لگی, یوسف کو جو ہے کنویں سے نکالا گیا, یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اسی دن فرعون سے نجات ملی, اور عیسیٰ کو اسی دن اٹھایا گیا. یہی نہیں لکھا, اس کے بعد ایک جملہ اور لکھا ہے غوث اعظم نے, لکھا ہے کہ 10 محرم کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی. اب یہ بھی پڑھو, اس پہ بھی عمل کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
میری آواز تو پہنچ رہی ہے؟ ارے جتنے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے میں کافی ہوں. فکر نہ کیجئے گا پروگرام بند نہیں ہوگا آپ کا. تھوڑا بڑھا دیجئے، تھوڑا سا ہلکا سا بس. ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے گا. اگر میں کہوں گا کرسی لے کے نزدیک آؤ تو آؤ گے؟ ڈرتے تو نہیں ہو؟ ہاں تو آ جاؤ، آ جائیے. افضل بھائی کرسی لے کے آگے والے جلدی آئیں، پیچھے والے آواز کم ہو رہی ہے، بات مکمل کرنی ہے. کل کو ایسا نہ ہو آدھی بات بتا کے یہ جلدی ہے. اے بابو کیم نو اچھی آگے لاؤ، آگے اس لیے آگے لانے کو کہہ رہا ہوں. آؤ جلدی جلدی جلدی. ہماری محفل میں کسی کو بھگایا نہیں جاتا. ہم لوگ تو محفل میں سب کو نزدیک بلانے کے لیے، دور بھگانے والے محفل کسی اور کی ہے. الحمدللہ. ہاں بہت واہ واہ سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کے قربان جاؤں. کیا جذبہ ہے آپ کا سننے کا. ہاں کاش 2 روزہ پروگرام ہوتا تو کل دگنا آتے لوگ، کیونکہ میں آج بات ہی اسی جگہ ختم کرتا. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے. غوث اعظم نے یہ بھی کہا کہ 10 محرم کو حضور کی ولادت ہوئی، تو مانو گے؟ وہ تو 12 ربیع الاول کو ہے. پتہ یہ چلا جس نے یہ جھوٹی بات پھیلائی وہ یہ بھول گیا کہ آنے والے وقت میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی پیدا ہوں گے. تب جاہل جھڑپ نہیں ہے، سنی سنائی بات کرنے والے. چلو مان لیا کہ 10 محرم کو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ انعام ملا، مگر میں یہ تو چاہنے والا، اتباع کرنے والا اپنے نبی کا ہوں. تو ہر نبی خوش ہوئے ٹھیک، مگر 10 محرم کو میرے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے لیے تو وہ ہے نا اصل. تو 10 محرم کو میرے نبی عین دوپہر کے وقت ابن عباس کے خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ میں صبح سے کربلا کی دھرتی پہ موجود تھا اور میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھیوں کو میں پیالے میں خون جمع کر رہا ہوں، اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری، چہرے پہ رنج و ملال. پتہ یہ چلا کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء 10 محرم کو خوش نہیں ہے بلکہ مغموم ہے، آنسو بہا رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ امت اس فکر کو چھوڑے میرا نبی 10 محرم کو کس حال میں تھا، اس حال کو اپنائے اور نبی کے غم میں شریک ہو جائے. اگر نبی سے محبت ہے تو، اگر یہ امید ہے کہ نبی شفاعت کریں گے تو، ورنہ آپ کا حال آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا. تورات. حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے. چہرے پہ جلال آیا اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب. مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت. یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں. ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں؟